رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔ پہلی صورت ہے، قرآن کی پہلی واحد صورت ہے جو بسم اللہ کے بغیر شروع ہو رہی ہے۔ اب میں نے بسم اللہ پڑھا لیکن ویسے ہی پڑھا، اس صورت کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم اس کا ترجمہ پہلے پڑھتے ہیں۔ اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، پس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری ذمہ ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خود سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ پس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گھاٹ میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے مامن تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ پہلا رکوع ہے 6 آیتوں پر مشتمل، اور اس کا ہم نے ترجمہ پڑھا۔ اس سورت کی اہمیت خاص طور پر جو بھی مسلمان اور ریاستیں ہیں اس وقت، اب یہ ذمہ داری بنتی ہے ان علماء کی، ہم پہلے سے اس ترتیب کو سامنے رکھ رہے ہیں کہ اس وقت مسلمان اور ریاستیں جتنی بھی ہیں، یعنی ملک، وہاں پر اللہ کا نظام قائم نہیں ہے، نمبر 1، اور ان کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں سے کسی آیت کو حجت بنائیں یا دلیل کے طور پر پیش کریں۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی کہ خاص طور پر یہ جو سورہ توبہ ہے اس کو پڑھ لیں۔ کون پڑھیں؟ یہ علماء کا کام ہے کہ جو بھی برسر اقتدار لوگ ہیں ان کو سنائیں کہ تمہارا کوئی منہ نہیں ہے کہ تم قرآن کسی آیت کو اٹھاؤ اور کوئی بھی کارروائی یا کوئی بھی کام کرنے کے لیے قرآن کو حجت بناؤ یا دلیل بناؤ۔ پہلا لفظ ہے اعلان برات۔ حالات جو آج کل ہیں خاص طور پر، یہ صورت پڑھنے پڑھانے کی ہے، یہ بتایا جائے کہ قرآن ایک اور فضا کا نام ہے، کسی اور دنیا کی بات کرتا ہے۔ آج جو مسلمان ہیں برسری اقتدار، جو بھی ممالک ہیں، جو حکمران ہیں، جو بھی مسلم کنٹریز ہیں، وہ منافق ہیں اور دوہرے منافق ہیں اور کٹر منافق ہیں۔ ایک تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو اور ان اصولوں کو ریاستی سطح پر انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا، نمبر 1، اور دوسری ان کی بڑی ڈھٹائی کے ساتھ جو منافقت ہے، پھر قرآن کی آیتوں کو ہی کوٹ کرتے ہیں اور دلیل بناتے ہیں کچھ کام کرنے کے لیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ کام کس کا ہے؟ اب یہ جو کٹ پتلی علماء بھی ہیں، کسی وقت کے وہ حکمرانوں نے ان کو بلا لیا، وہ آگے بیٹھ گئے۔ بھائی وقت کے حکمرانوں کو علماء نے کوئی ٹی پارٹی میں انہوں نے شامل نہیں ہونا، بلکہ یہ کہنا ہے کہ اسلام اس چیز کا نام ہے اور تم دھبا ہو۔ یہ دوہرے مجرم ہو جاتے ہیں ہم۔ ایک تو مسلمان کہلائیں کوئی ملک، اور پھر اسلام کے بالکل خلاف وہاں قوانین ہوں، اور سارا کا سارا وبال اور سارا کا سارا جو غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں وہ اسلام کے متعلق یا اس کے خلاف پیدا ہو جاتی کہ بھائی اسلام ہے، حالانکہ اسلام کسی اور چیز کا نام ہے۔ تو علماء جو ہیں وہ یا تو بالکل یہی برات کا اعلان کرے حکومتوں کے ساتھ کہ ہمارا بھائی یہ جو حکومتیں ہیں طاغوتی حکومتیں ہیں، یہ جو ہم برسری اقتدار ہیں، اسلام کا کوئی جو ہے تعلق نہیں ہے ان کا، یہ باغی ہیں۔ لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی یہ سمجھ نہیں رہے، ہم تو تنگ ہیں، ہم عاجز ہیں، اور یہ جابر ہیں، یہ ظالم ہیں، ہم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے جو کچھ بھی یہ کریں اسلام نہیں ہے۔ یہ اس پر کوئی فورم بننا چاہیے تھا، ایک سینسس ہونی چاہیے تھی اس پر علماء کی،
کہ کوئی بھی کسی بھی ریاست کو پہلے یہ الٹیمیٹم دے دو، اور اگر وہ مانتے ہیں پورا ڈیٹیل میں کہ تمہارا نام جو ہے وہ صرف نام مسلمانوں کا ہے اور تمہارے جو کام ہے اور تمہاری وجہ سے اسلام پر یہ حرف آ رہا ہے اس وقت، اس لیے ہمارا تمہارا کوئی تم ڈکلیئر کریں، یہ فتویٰ دیں کہ تم مسلمان، یہ مسلمان نہیں ہے۔ ہاں نام ہے مسلمانوں کے، اس سے کوئی بات نہیں ہے، اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بھی تم کارروائی کرو گے اور پھر جو بھی کارروائی ہوگی کسی کی طرف نہیں، جو اسلام کا ہے پھر مسلمان ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ جو بھی حرکت کریں گے ظاہر سی بات ہے اپنی بدماشی کو اور وہ اس کا اظہار کرنے کے لیے پھر دلیل لائیں گے قرآن و سنت کی، اور پھر جو ہے وہاں علماء بھی اٹھیں گے۔ یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہاں اللہ رسول کی بالادستی پر جو ہے وہ کہیں آنچ آ رہی ہے، ایسے بچاتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ علماء کا کام ہے کہ جو بھی برسر اقتدار ہیں کہیں بھی، علماء کا ایک فورم بنے اور فتویٰ دیں کہ جو بھی قرآن و سنت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، فی الحال تو اپنے اپنے ملکوں میں، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پر حالت یہ ہے کہ خود تو روشنی نہیں ہے، دوسروں کو روشنی اور چراغ جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو علماء کا یہ فتویٰ ہونا چاہیے۔ علماء جو ہے کس پر فتویٰ دے رہے ہیں؟ ٹوپیوں پر، شیعہ سنی کو، سنی شیعہ کو، بریلوی دیوبندی کو، دیوبندی بریلوی کو، وحدت الوجود ہے، شہود ہے، حیات ہے، ممات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے کہ نہیں ہے، پھر جو ہے وہ سایہ کتنا ہے، ان چیزوں پر۔ لیکن اصل جو مسائل ان میں کوئی فتویٰ نہیں۔ اب اصل فتویٰ تو یہ آنا چاہیے تھا کہ جو بھی مسلم ممالک کر رہے ہیں، اور بات کس پر آ رہی ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، اور بات آ رہی ہے اسلام پر کہ اسلام یہ ہے۔ پھر دوسرے جو بیچارے شریف مسلمان ہیں اس وقت جو حالات ہیں، تو وبال جان وہ بن جاتے بیچارے، پستے وہ ہیں عام، بدماشی کچھ لوگ کرتے ہیں اور اس کی زد میں عام مسلمان آ جاتے ہیں۔ حالانکہ اس کا کیا تعلق ہے؟ جو برسری اقتدار آ گیا، جو بھی شخص اس کا نام ہے مسلمان، اس کا کیا تعلق ہے اسلام کے ساتھ؟ اس کا کیا تعلق ہے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ؟ اس نے تو اپنی بادشاہت کرنی ہے، اپنے اقتدار جو ہے ٹینور ہے اس کو پورا کرنا ہے، دیٹس اٹ۔ وہ کسی بھی طریقے سے اپنے 5 سال پورے کر رہا ہے یا اپنی جو ہے اقتدار کو وہ بڑھاوا دے رہا ہے۔ لیکن یہ مسلمان علماء کا کام ہے کہ یہ فتویٰ دیں کہ اسلام کا اور مسلمانوں کے ساتھ، ہاں یہ ہم پر جو ہے وہ مسلط ہو چکے ہیں، ہم ان کو ہٹا نہیں سکتے، وگرنہ اسلام مسلمانوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کریں۔ اور اس کے بعد جو بھی کارروائی ہوتی کسی مسلمان ملک پر تو یہ ہوتی رہے۔ جو اللہ کا باغی ہو تو مجھے کون سی پڑی ہے کہ ہم اس کو بچائیں، یا کوئی عالم جو ہے یا کوئی جماعت اس کو بچانے کی کوشش کرے۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ جو اللہ کے نہ رہے، اور میرا آپ کا کیا لینا دینا، وہ میرے ہو سکتے ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے تو کسی اور کو کیا بخشے گا؟ تو یہ اعلان کریں کہ بھائی ان کا کوئی اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، نہ مسلمانوں کے ساتھ، یہ ان کی اپنی حکومتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اہم آیت ہے سورہ توبہ کی۔ ہاں اسلام کے مطابق جو ہے اگر دلیل لینی ہے تو پھر پورے یہی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جو بھی انڈیویجول تو نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ہے مسلم جو ممالک ہیں وہاں اسلام قرآن و سنت کی بالادستی قائم کرنی ہوگی۔ پھر جو ہے ان کو سمجھ آئے گا ہم نے کون سی آیت کہاں کوٹ کرنی ہے، حق بنتا ہے۔ وہاں وہ خود حکمران ہیں، اللہ رسول کو نکال دیا اپنی ریاستوں سے، اور اللہ رسول کے دیے اصولوں کو پھر جو ہے اپنی ڈھٹائی، جسارت اور اپنے ظلم کے لیے دلیل کے طور پر قرآن کو کوٹ کرتے ہیں، دلیل بناتے ہیں، اور پھر علماء جاتے ہیں ان کی ایک دعوت پر، کیا یہ کیا فتویٰ ہے اس میں؟ اب ان کو کون سمجھائے؟ اب ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر پہلی آیت ہے سورہ توبہ کی، بغیر بسم اللہ کے شروع ہو رہی ہے۔ اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔ اس کی ڈیٹیل ہم نے پڑھ لی، جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی۔ صلح حدیبیہ جب ٹوٹی ہے اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اب ان نے شرط جو ہے، جو معاہدہ ہے وہ توڑا ہے۔ اب اس میں اہم بات یہ بھی ہے وہی، لیکن وہاں ہونا چاہیے اس قرآن و سنت کی بالادستی ہو تو کوئی پاس و لحاظ رکھے گا قرآن و سنت کا، وغیرہ۔ میں نے وہی کہا کہ اپنی بدماشی کو اس وقت جو بھی ظلم ہے، جو بھی طواغیت تھے مسلمانوں کی شکل میں، اس کو ثابت کرنے اور قرآن و سنت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ وہی جو لینن نے کہا کہ یہ جو ریلیجن ہے اوپیم ہے فار دی ماسس، لوگوں کے لیے۔ اب مسلمان ممالک میں رہنے والے لوگوں کو مذہب کا ٹیکہ لگاؤ، نشہ،
بھائی اٹھ کے ناچ رہے ہیں، کچھ بھی کریں گے مذہب کے لیے، حالانکہ مذہب نام کوئی چیز نہیں ہے کسی مسلم ملک میں، لیکن اب عوام تو ہوتے ہیں ریلا، خس و خاشاک، پانی کا بہاؤ، ہوا کا رخ، وہ دیکھتے ہیں بہتے چلے جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی یہ کیوں حکم دے رہے ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے، ہم اسلام کے لیے مر رہے ہیں کہ ان کی اپنی حکومتوں کے لیے مر رہے ہیں، کس لیے مر رہے ہیں؟ اسلام کے لیے۔ اگر اسلام کہیں نافذ ہوتا تو ایک بچہ نہیں مرتا، بچہ نہیں سوری کوئی پرندہ تک نہیں مرتا اگر اسلام واقعی کسی ملک میں نافذ ہوتا۔ یہاں پر لوگوں کی اپنی حکومتیں ہیں اور عام لوگ جو ہیں اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ ہم اسی لیے پڑھا، قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی تھی اقرا پڑھو، اب پڑھیں گے نہیں، قصور کس کا ہے؟ لوگوں کی گردنوں کس کے ہاتھوں میں؟ یا تو وقت کے حکمرانوں کے پاس ہیں یا تو علماء کے پاس، یہ تو علماء ہیں کچھ بھی کریں گے، یہ تو وحی ہے، کوئی وحی بند ہو چکی ہے۔ علماء جو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، اپنا ایک ایریا ہے، اس ایریا میں انہوں نے ایک دین کی تعبیر نکالی ہے، اس تعبیر کو لیے پھرتے چلو۔ تو میرے پاس اللہ رسول کا کلام نہیں ہے، بلکہ مولویوں کا یا جس بھی فرقے کا جو بھی اس کو پڑھتا ہے ان کی تعبیر ہے۔ نہیں تو ایک مقصد کیوں نہیں کسی بھی جماعت کا؟ ہر جماعت کا اپنا ایک مقصد ہے، اس کا مطلب قرآن و سنت کا ہدف تو ہے نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے فرسٹ ہینڈ نالج یہ ہے کہ ہم خود پڑھیں، یہ کسی صدیوں میں پڑھ سکتے ہیں، تو عوام جو ہے وہ خود پڑھتی ہے نہیں، تو پھر استعمال تو ہونا ہے۔ ایک چرس افیم ڈال دیا اور آگے وجد میں کوئی بھی استعمال کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، جانے دے رہے ہیں، اور خوش فہمی ہم جنت میں۔ ایسے جاہلوں کو جنت اگر ملنی ہوتی تو وہ انبیاء اتنی قربانی کیوں دیتے بھائی؟ اتنی عقل تو ہونی چاہیے کہ ہمیں استعمال کون کر رہا ہے۔ سمپل سی بات ہے، سمپل سادہ سی بات ہے، قرآن و سنت کی بالادستی قائم ہے تو ان کا حکم سراخوں پر نہیں ہے، تو پھر ان کو الٹو پہلے جو بھی مسلمان احکامات جاری کرتے ہیں، ہم علماء اور فتوے ان کے خلاف دو پہلے جو تمہارے سروں پر سوار ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بس علم کی کمی ہے، ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں نہیں۔ جب ہم پڑھیں گے قرآن کا منشا کیا ہے، قرآن کا مقصد کیا ہے، پھر ہم استعمال نہیں ہوں گے کوئی بھی۔ تو وہی میں کہہ رہا تھا کہ اسلام اگر نافذ ہوتا کہیں پر بھی کوئی جنگ نہیں ہوتی، امن ہوتا، بس سمپل سی بات ہے۔ وگرنہ مسلمان ممالک کی ہم بات کر رہے ہیں، وہاں کیا ہے؟ وہاں خون نہیں ہوتے، دہشت گردی وہاں پر نہیں ہے، دہشت گردانہ یا حملے وہاں نہیں ہوتے، لوگوں کو نہیں مارا جاتا، تو کون سے اسلام ہے وہاں پر؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ لوگوں کو، یہ علماء کا کام تھا، بہرحال ان کا کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو بہرحال جو بھی چاہتا ہے کہ ہم مسلمان جیے، مسلمان مریں، کون سے مسلمان؟ وہ قرآن والے، حدیث والے، اصل وہ نہیں کسی کی حکومت کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم پر جو مسلمان حکمران ہیں ہم مسلمان ہیں، نہیں، یہ جہالت کی موت ہے، مرتے رہو۔ اسلام کا مطلوب انسان، قرآن کا مطلوب اسلام، جب ہم وہ پڑھیں گے اقرا سے لے کر پورا ہمیں سمجھ آتا ہے، تو اس کے بعد ہمیں صلح حدیبیہ بھی سمجھ آئے گی صلح حدیبیہ ہوئی کیوں تھی۔ تو صلح حدیبیہ جب ہوئی، اس میں ایک اہم پوائنٹ بتانے کا کہ صلح حدیبیہ میں دب کر جو ہے صحابہ کو لگا اس وقت کہ دب کر صلح ہو رہی ہے، لیکن اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ جانتے تھے عام انسانوں کی نظروں سے وہ پوشیدہ تھا، اس لیے انہوں نے تھوڑا ریاکشن دیا تھا وہ والا کہ نہیں یہ تو دب کر صلح ہے، حالانکہ جو چیز اللہ رسول دیکھ رہے تھے وہ عام انسان نہیں دیکھتے تھے۔ اب عام انسانوں کا کام یہ تھا کہ اللہ نے حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، تو اگر حکم دے رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں ہے، نہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو نہ سمجھ سکتے ہیں، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو اپنا سب کچھ قربان کر دو، ہم عمل کریں گے، اس عمل کے نتیجے میں ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کیوں کر رہے ہیں۔ یہ ہم پہلے بھی بات میں ہر لیکچر میں اس کو ٹچ دیتا ہوں اس چیز کے ساتھ کہ قرآن و سنت کی جو بھی بات سمجھ نہ آئے، بس اس یقین پر ہم عمل کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا، اللہ نے فرما دیا، قرآن میں ہے، سنت میں، بس آنکھیں بند کر کے عمل کرو، عمل کے نتیجے میں وہ سب کچھ ثابت ہو کر رہے گا جو اس کے اندر پوشیدہ ہے، جو کچھ کے۔ اب صلح حدیبیہ میں تمام صحابہ جو بیٹھ گئے کہ نہیں بیٹھے؟ 3 بار حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو، جانور جو ہے قربانی کے سر منواؤ، ذبح کرو، کوئی نہیں اٹھا۔ پھر چوتھی بار جو ہے شاید تیسری چوتھی بار خود جب عمل کیا تب جا کر وہ اٹھے ہیں۔ کیونکہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ رسول اللہ جو صلح حدیبیہ جس کو انہوں نے کہا دب کر صلح،
لیکن وہی جس کو دب کر صلح کہہ رہے تھے اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اللہ کہتا ہے فتح مبینہ، فتح مبین ہے وہ۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ رسول کا جو بھی احکامات ہیں سمجھ ہو نہ ہو بس عمل کریں، صلح حدیبیہ کی طرح خیر ہی خیر ہوگا، فتح مبین ہوگی وہاں پر۔ تو بس یہ ایک اہم پوائنٹ ہے، اگر کسی کو سمجھ آیا، مجھے سمجھانا آ گیا، اگر میں سمجھا سکتا ہوں تو بس وہ یہ ہے، قرآن اور سنت کی جو بھی بات ہے سمجھ آئے یا نہ آئے، اس کا کلچر ہو یا نہ ہو، بس ہم عمل کریں، عمل کے نتیجے میں وہ تمام خیر برآمد ہو کر رہے گا۔ بس میں زور ضرب دیتا ہوں اس پر، ہر روز کی نہیں دیتا۔ تو یہ ہے صلح حدیبیہ جب انہوں نے توڑی ہے۔ اب ایک اہم مسئلہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ کسی زمانے میں یہی جو ہے مسئلہ کشمیر تھا، اس میں جو ہے وہ بھی جو آ رہے تھے وہاں سے لوگ لڑنے کے لیے، تو مولانا مودودی صاحب نے فتویٰ دیا تھا کہ اگر تم مسلمان ہو تو تمام جو معاہدہ ہیں، معاہدے ایک کنٹری دوسری کنٹری کے ساتھ معاہدہ ہوتا کہ نہیں ہوتا، انڈیا پاکستان کا معاہدے ہیں، تو اگر انہوں نے کہا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم یہاں کے لوگ جا رہے ہیں وہاں جہاد کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ نہیں ہے، یہ تم اپنی حکومتوں کے لیے، تو تم اسلام کے خلاف کر رہے ہو۔ کیوں؟ اگر تم نے لڑنا ہی ہے تو معاہدے توڑو علل اعلان، اس کے بعد لڑو۔ اور جو تم یہاں ایک طرف سے تم معاہدے کر رہے ہو، دوسری طرف سے تم بندے بھیج رہے ہو لڑنے کے لیے، یہ تو منافقت ہے۔ انہوں نے فتویٰ دیا اس زمانے میں۔ آج کل تو سارے علماء اسی فتوے پر جمع ہیں، یہ اسلام ہے، یا تو علل اعلان معاہدے تمام ختم کرو، وگرنہ جو کچھ میں نے پہلے کہا کہ ان کی اپنی حکومتیں کچھ بھی کریں گے بھائی، جو اللہ رسول کے نہیں نکلے وہ کسی کے کیا نکلیں گے، میرے آپ کے کیا نکلیں گے، انڈیا کے کیا نکلیں گے، امریکہ کے کیا نکلیں، کچھ بھی نہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، متوقع ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی بات سمجھ رہے ہیں؟ ابھی جو پہلگام میں اٹیک ہوا ہے، اگر اس کا جو ہے وہ پاکستان میں، تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں بھائی، جو اللہ رسول کے نہ نکلے انڈیا کے کیا نکلیں گے، وہ کیا ویلیو ہے انسانوں کی ان کے پاس، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ سمپل سی بات ہے۔ وگرنہ میں نے کہا کہ اگر اسلام وہاں ہوتا ہے، اسلام، تو پھر تو کچھ اور پیس جس کو ہم کہتے ہیں امن، وہ 100% ہوتا۔ لیکن انہوں نے اپنی حکومتیں قائم کی ہے وہاں پر، تو وہ اپنی حکومتوں کو قائم کرنے کے لیے، زمین کو ہڑپ کرنے کے لیے، زمین پر قبضہ کرنے کے لیے کچھ بھی کریں گے۔ کیا انڈرسٹوڈ ہے؟ ہم تو ایسے ہی کہہ رہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ نہیں ہے، وہاں ان کی اپنی حکومتیں، وہ کچھ بھی کریں گے، متوقع ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی دلیل میں یہ دے رہا ہوں جو اللہ رسول کے نکلے یہ قرآن کے خلاف۔ قرآن کہتا ہے اعلان برات، اگر معاہدہ ہے کسی قوم سے تمہارا، اگر ان کے ساتھ نہیں بن رہی تو جو بھی تم نے معاہدے کیے ان معاہدوں کو علل اعلان توڑو، اس کے بعد کوئی بھی اقدام کرو۔ انہوں نے ایسا کیا؟ کبھی نہیں کیا، لیکن جنگ جاری ہے۔ تو منافق قوم اگر فار ایگزامپل ایک طرف سے ایک اسلام کو ماننے والا دوسری طرف سے نہیں ہے، تو کم سے کم اسلام کو ماننے والوں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اسلام کے اصولوں کی پاسداری کرنی چاہیے تھی۔ فرق تو معلوم ہونا چاہیے کہ دے آر ناٹ اوور ٹیچرز۔ کسی نے جو کہا تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی وہ ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہم بھی ویسا کریں گے، انہوں نے کہا کہ دے آر ناٹ اوور ٹیچرز، کہ ہم نے ان سے سیکھنا ہے۔ ہمارے مسلمان جو کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ رسول کے اصول ان کے پاس ہیں، تو جو اللہ رسول کے اصولوں کو پورا پھینک دے اپنی اجتماعی نظام سے، تو وہ کچھ بھی کریں گے، ان کا کیا لینا دینا اسلام سے؟ اس لیے ان پر کوئی حملہ کرے، کوئی بالکل جواز نہ کرے، سمپل ہے نا۔ اسلام کیا تعلق ہے؟ اسلام کوئی اور چیز کا نام ہے۔ ہاں یہ یقین رکھ، اسلام جہاں پر بھی ہوگا وہ امن ہوگا۔ بھئی ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے میں سب بیٹھ سکتے ہیں، سایہ ہی سایہ ہے۔ کیوں؟ اپنا اسلام میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی انڈیویجول ہے، کوئی بھی حکومت ہے، وہ اپنے لیے انتقام نہیں لیتے، اپنی حکومت کو برقرار رکھنے انتقام نہیں لیتے، وہاں اصولوں کی جنگ ہوتی ہے، وہاں پر ہے نہیں۔ کیوں ہے؟ تو ایسے بالکل سمپل لاجک ہے اس کا۔ تو جب انہوں نے اعلان یہ معاہدہ توڑا، تو اس کے لیے ابھی میں نے جو اس کی بات کی، یہاں اصول نکلتا ہے کہ قرآن کہتے ہیں اعلان برات ہے، صلح حدیبیہ مشرکین نے توڑی، اس کے بعد قرآن میں آئے تھے کہ اب ان کے ساتھ تمام تر تعلقات اعلان کیا کرو، توڑو، اور پھر جو ہے وہ جنگ کرو۔ یہ اصول نکلتا ہے، لیکن کب؟ جب اسلام نافذ ہوا ان پر۔ ایسے نہیں، کون کرے گا؟
میری آپ کی حکومت، ہم نے قرآن کوٹ کرنا ہے. میں نے پہلے کہا کہ قرآن کوٹ کرنے کے لیے شرط لازم ہے، اول و آخر شرط ہے کہ وہاں قرآن و سنت کی بالادستی پہلے قائم ہو، تب جا کر قرآن کو کیا کریں، وہ کوٹ کریں، دلیل بنائیں. ظاہر سی بات ہے، ہم ایک دنیا کی مشین ہے، مشین چلے گی جب تمام پرزے اس کے ہوں، تب مشین چلے گی. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ایٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے، وہ مشین چلنے لگتی ہے. اسلام کی مشین ہے، وہ خود بخود چلے گی. ٹھیک ہے. عزت، وتعز من تشاء وتذل، تو کون سی عزت ہے؟ وہ اللہ عزت دیتا ہے. اللہ کہتا ہے انتم الاعلاؤن ان کنتم مؤمنین. تو یہ سب ہوا نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کون سی نصرت، کون سی مدد، کون سی دعا کرتے ہیں نا؟ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ فلسطین کو آزاد کرو، دعا کرو، دعا قبول نہیں ہوئی آج تک. ادھر اس کو آزاد کرو، اس کو آزاد کرو. تو یہ نہیں. اللہ کہتا ہے کہ مومن بنو، مومن. تو ہم تو وہ ہیں نہیں. ٹھیک ہے. بہرحال قرآن پڑھیں بس. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. کسی پر تکیہ نہ کریں، وہ کام کر رہے ہیں، وہ نہیں. انڈیویجولی اللہ پوچھے گا قیامت کے دن، آخرت میں، بس تم نے کیا کیا تھا. قرآن کو پھیلانے کا کام کریں. کسی کو سمجھ آتی ہے، ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ آ جائے، یہ افراتفری خونریزی بند ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اعلان برات سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے. اب یہ آیت میں نے کہا کہ کسی علماء نے کسی برسری اقدار پارٹی کو کیوں نہیں سنائی؟ نہیں سنائی نا. تو قرآن بند ہے. جب قرآن بند ہوگا تو پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. پھر جیسے کہ ہم سورہ کے دیباچے میں بیان کر چکے ہیں، خطبہ رکوع 5 کے آخر تک 9 ہجری میں اس وقت نہ ہو. یہ خطبہ جو ہے 5ویں رکوع تک، جو اب تقریر چلے گی برات من اللہ ورسولہ، یہاں سے آیت نمبر 1 سے اور 5ویں رکوع تک یہ خطبہ نازل ہوا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حج کے لیے روانہ کر چکے تھے. حج کے لیے کس کو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. یہ یاد رکھیں 9 ہجری میں، 9 ہجری میں. ان کے پیچھے جب یہ نازل ہوا یہ خطبہ، یعنی اول سے لے کر 5ویں رکوع تک، تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اسے ابو بکر کو بھیج دیجئے تاکہ وہ حج میں اس کو سنا دے. ٹھیک ہے نا. اب وہ وہاں پر تھے تو ظاہر سی بات ہے کوئی وفد جائے گا، کوئی جو ہے کوئی بھی ایک شخص جائے گا تو وہ سنائیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اہم معاملے کا اعلان میری طرف سے میرے ہی گھر کے کسی آدمی کو کرنا چاہیے. اب بات اہم ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا اعلان بھی خاص ہونا چاہیے تھا. چنانچہ آپ نے حضرت علی کو اس خدمت پر مامور کیا رضی اللہ عنہ، اہل بیت میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور ساتھ ہی ہدایت فرما دی کہ حاجیوں کے مجموعہ عام میں اسے سنانے کے بعد حسب ذیل 4 باتوں کا اعلان بھی کر دیں. تو پھر یہ جو ہے وہ حضرت علی کو بھیجا رضی اللہ عنہ. یہ جو خطبہ نازل ہوا اس کے متعلق کہ آپ کو ان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو گئے ہیں اور ان کے ساتھ ان کو سنا دیں. اور 4 باتوں کا اضافہ ہے. نمبر 1، جنت میں کوئی ایسا شخص داخل نہ ہوگا جو دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرے. نمبر 1. 2، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے. برات، اعلان بارات تھے تو اس کے بعد یہ اس کے جزوی یہ باتیں آپ سے آپ نکلتی ہیں اس کی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ان باتوں کو ایڈ کیا. نمبر 3، بیت اللہ کے گرد برہنہ طواف کرنا ممنوع ہے. پہلے ہو رہا تھا ممنوع طواف، یہ سب برہنہ. نمبر 4، جن لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ باقی ہے، یعنی جو نقض عہد کے مرتکب نہیں ہوئے ہیں، ان کے ساتھ مدت معاہدہ تک وفا کی جائے گی. مطلب جتنا معاہدہ ہے یہ نقض عہد یعنی اس کے مرتکب نہ ہوئے، انہوں نے معاہدہ نہیں توڑا تو ان کے ساتھ یہ چلے گا وہاں تک جہاں تک ہم معاہدہ کر چکے ہیں. باقی نہ توڑا تو اب ان کے لیے ہدایات ہے آگے، اس سے آگے. ٹھیک ہے نا. تو اس سے آگے ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. آج ہم نے صرف ایک اس کا ٹکڑا پڑھا، اعلان برات. تو یہ ہم نے پڑھا حضرت ابو بکر، یہ 9 ہجری کو یہ خطبہ نازل ہوا 5ویں رکوع تک. اس کے بعد حضرت علی کو بھیجا گیا اس کے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق جو حج کرنے کے لیے گئے اس کے امیر تھے، ٹھیک ہے نا، اس قافلے کے، تو ان کو سنانے کے لیے. اور یہ 4 باتیں اس میں ایڈ کی گئی کہ اس کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے.
جنت میں کوئی ایسا شخص داخل نہ ہو جو دنیا اس دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرے. کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے سال بعد، اس کے بعد برہنہ طواف کرنا ممنوع کیا گیا، منع کیا گیا. اور جو لوگ نقض عہد کے مرتکب نہ تھے تو وہ مدت معاہدہ تک وہ چلتا رہے گا. اس مقام پر جان لینا بھی فائدے سے خالی نہ ہوگا کہ فتح مکہ کے بعد دور اسلامی کا پہلا حج 8 ہجری میں قدیم طریقے پر ہوا. پھر 9 ہجری میں دوسرا حج مسلمانوں نے اپنے طریقے پر کیا اور مشرکین نے اپنے طریقے پر. اس کے بعد تیسرا حج 10 ہجری میں خالص اسلامی طریقے پر ہوا، اور یہی وہ مشہور حج ہے جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 2 سال حج کے لیے تشریف نہ لے گئے. تیسرے سال جب بالکل شرک کا استحصال ہو گیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا، جس کو ہم کل پھر سے پڑھیں گے انشاءاللہ. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق.